کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں 2 طلباء پر تشدد کے خلاف طالب علموں کا احتجاجی مظاہرہ۔ مری میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ اور عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے سیمینار اور واک کا اہتمام۔ بہاولنگر کے نواحی گاؤں سید والا میں شوہر کا بیوی پر تشدد، بازو توڑ دیا۔ آل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن جعفر آباد کے مطالبات کے حق میں علامتی بھوک ہڑتال تیسرے روز بھی جاری۔ سردوں میں سانحہ مستون کے خلاف دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقے بدستور پانی کی لپیٹ میں، وبائی امراض سے متاثرین پریشان، اشیاء خوردنوش کی ترسیل اور امدادی کاموں میں دشواری۔ میرپور خاص میں شہریوں کا ٹی ایم اے انجینئر پر تشدد، ملازمین نے احتجاجاً دفاتر کو تالے لگا دیے۔ بہاروں میں ڈمپر اور موٹر سائیکل کی ٹکر سے 26 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ حیدرآباد میں وابڈا یونین ملازمین کا محکمے کی نجکاری اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ہیڈ لائنز کے بعد سب سے پہلے شامل کریں گے پنجاب سے خبریں۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں 2 طلباء پر تشدد کے خلاف طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایم ایس ایف کے زیر اہتمام تحصیل چوک ملتان پر کیے جانے والے اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت ایم ایس ایف ملتان کے صدر حبیب سنگھڑا نے کی۔ مظاہرین ذکریہ یونیورسٹی میں پی ایس ایف کی غنڈہ گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے 2 طلباء وسیم عباس اور حسن علی کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کی جانب سے نوٹس لیے جانے کے باوجود پولیس ملازمین کو تاحال گرفتار نہیں کر سکی، جو کہ قابل تشویش امر ہے۔ طلباء نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ پنجاب میں ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈینگی کی شدت میں کمی نہیں آ سکی ہے اور آج لاہور میں مزید 7 زندگیاں جان لیوا وائرس کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں۔ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں، جبکہ لیبارٹریوں میں بھی ڈینگی ٹیسٹ کروانے والوں کا شدید رش ہے۔ دوسری جانب طلب میں اضافے کے باعث پلیٹلیٹس کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی مچھر نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس جان لیوا وائرس کا سب سے بڑا شکار صوبائی دارالحکومت لاہور ہے، جہاں آج مزید 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ آج جنرل ہسپتال میں ڈینگی فیور میں مبتلا 3 افراد 65 سالہ بوٹا مسیح، 35 سالہ کمل اور 64 سالہ محمد حسین ہلاک ہو گئے۔ گنگا رام ہسپتال میں راج گڑھ کا رہائشی 37 سالہ زاہد اور آؤٹ فال روڈ کا 55 سالہ محمد سلیم چل بسا۔ سروسز ہسپتال میں ڈینگی فیور میں مبتلا 17 سالہ نوجوان محمد صادق دم توڑ گیا، جبکہ میو ہسپتال میں 3 روز سے زیر علاج 30 سالہ نسرین بھی جانبر نہ ہو سکی۔ آج مزید 7 افراد کی ہلاکت کے بعد لاہور میں اس جان لیوا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ ادھر جلال پور جٹاں کا 25 سالہ عدیل گجرات کے عزیز بھٹی ہسپتال میں ڈینگی کے باعث ہلاک ہو گیا۔ تونسا میں بھی ڈینگی بخار نے 10ویں جماعت کے طالب علم ہدایت اللہ کی جان لے لی، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں مزید 2 افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد مریضوں کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ پنجاب بھر میں 8000 سے زائد افراد کو اس موذی مرض نے اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان کے ہسپتالوں اور ڈینگی کا ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز میں مریضوں کا بے پناہ رش ہے۔ بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے ہسپتالوں میں پلیٹلیٹس کٹس بھی کم ہو گئی ہیں اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کٹس کی قیمت 12,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو کہ عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہے۔
मरी में बात करें डेंगू वायरस के हवाले से तो मरी में डेंगू वायरस से बचाव और अवाम में शऊर पैदा करने के लिए सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मरी में भी बाकायदा मुहिम का आगाज करते हुए तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा सेहत की जानिब से जिना हॉल मरी में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डेंगू वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से खसूसी लेक्चर्स दिए गए। सेमिनार के बाद माल रोड पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तहसील इंतजामिया, महकमा सेहत, मरकजी अंजुमने ताजिरान समेत शहरियों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने शिरकत की। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मरी डॉक्टर उमर जहांगीर, DDH मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डॉक्टर खालिद मसूद ने की। शुरा ने डेंगू वायरस से बचाव के हवाले से बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। रैली का आगाज GPO चौक से हुआ और शुरा चनार चौक से होते हुए वापस GPO चौक पहुंचे, जहां कुदरती आफात से हिफाजत और मुल्की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। बहावलनगर में पोलियो और डेंगू से बचाव के लिए आगही वॉक का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से वॉक का आगाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर से हुआ, जिसकी क़यादत DCO बहावलनगर आसिम इकबाल ने की। वॉक में स्कूलों के बच्चे, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और जिले अफसरान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। शुरा वॉक ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर डेंगू और पोलियो से बचाव की तदाबीर दर्ज थी। वॉक के इख्तिताम पर खिताब करते हुए DCO आसिम इकबाल ने कहा कि हमारे जिले में डेंगू ने अभी वबा की सूरत इख्तियार नहीं की और अभी तक सिर्फ 8 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार के मरीजों को बर वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उनका कहना था कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से दरियाए सतलुज पुल पर मेडिकल चेक पोस्ट बना दी गई है, जहां पर मुसाफिरों के डेंगू टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने की सूरत में फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जिले अस्पताल बहावलनगर पहुंचा दिया जाता है। लाहौर में कल जुम्मतुल मुबारक के मौके पर दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी करते हुए तमाम मसाजिद, इबादत गाहों, अहम तनसीबात और सरकारी दफातर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। CCPO लाहौर मलिक अहमद रजा ताहिर ने सरकारी तौर पर हसास इदारों की जानिब से लाहौर में दहशतगर्दी के हमलों की वार्निंग जारी होने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अपने हुक्मनामे में CCPO लाहौर ने कहा है कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक जुम्मे के रोज पुलिस तनसीबात और दफातर को निशाना बनाए जाने का कवी खदशा है, लिहाजा नमाज जुमा के मौके पर तमाम पुलिस दफातर, अहम सरकारी इमारत, प्रेस क्लब, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मजहबी मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त और यकीनी बनाया जाए। CCPO ने कहा है कि अवाम के ताउन के बगैर लाहौर में सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र चौकस रहें और अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर नजर रखें और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल की इत्तला 15 पुलिस को दें। चश्मा जहलम लिंक कैनाल में पानी के तेज बहाव की वजह से पुल हाफिज वाली के शुमाली हिस्से पर कटाव का अमल तेज हो गया है। जोड़ा कला में चश्मा जहलम लिंक कैनाल में पानी के तेज बहाव की वजह से नवाही बस्ती में कटाव का अमल तेज हो गया है और अवामी हलकों की तरफ से पुल गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ है कि मज़कूरा नहर में ज्यादा पानी और तेज बहाव की वजह से पुल हाफिज वाली के शुमाली हिस्से पर अरसाए दराज से कटाव का अमल जारी है, मगर मुतालिका हुकाम ने इस हवाले से कोई अमली इकदामात नहीं उठाए। मज़कूरा पुल के स्तूनों के इर्द गिर्द से कई फुट दूर तक मिट्टी भी गिर चुकी है और पुल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पुल पर ट्रैफिक की आमदरफ्त ज्यादा होने की वजह से किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया रूनमा हो सकता है। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी तहसील तांदियावाला के अमीर जहांजेब खान ने कहा है कि शहर में हालिया बारिशों ने सड़कों के मेयार का पोल खोल दिया है। जमात इस्लामी की तहसील अमीर जहांजेब खान और सूफी गुलाम मोहम्मद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तांदियावाली में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली सड़कें टूटने से सीवरेज का निजाम भी तबाह हो गया है, जिसकी वजह से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुकामी MNA राहीला परवीन बलोच को तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, लेकिन सड़कें इस कदर नाकिस बनाई गई कि चंद माह बाद ही इनमें गड्ढे पड़ गए हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।
ڈیرہ غازی خان سے بھی سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون کے MNA سردار سیف الدین کھوسا اور DCO نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے خوراک سے بھرے 2 ٹرک روانہ کیے۔ متاثرین کے لیے بھیجے گئے امدادی سامان میں چینی، آٹا اور دالیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس موقع پر DCO ڈیرہ غازی خان کا کہنا تھا کہ امدادی سامان وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا سندھی بھائیوں کے لیے تحفہ ہے اور وہ سیلاب متاثرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ رحیم یار خان میں کالعدم تنظیم کے رہنما ملک محمد اسحاق کو نقص امن کے خدشے کے پیش نظر 10 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ کالعدم تنظیم کے رہنما ملک محمد اسحاق کی رہائی کے بعد ان کی ضلع کے باہر نقل و حمل پر پابندی عائد کی گئی تھی، مگر کچھ روز قبل ان کے ضلع مظفر گڑھ جانے پر استقبال کے لیے آنے والے افراد پر فائرنگ کے باعث ضلعی انتظامیہ نے ان کو ہیڈ پنجنت کے مقام سے واپس رحیم یار خان بھیج دیا تھا۔ آج ضلعی انتظامیہ رحیم یار خان نے نقص امن کے خدشے پر 16 MPO کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے انہیں محلہ اسلام نگر میں واقع ان کے گھر پر نظر بند کر دیا ہے، جبکہ ان کے گھر کے باہر پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ نظر بندی کے دوران ملک اسحاق کی کسی سے ملاقات پر بھی پابندی ہوگی۔ ثانیہ مستون کے خلاف شیعہ علماء کونسل نے گجرانوالہ میں احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی شیرانوالہ باغ سے شروع ہوئی اور ریلی اسٹیشن پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل کے تحصیل صدر سید محمد سبطین الحسینی کا کہنا تھا کہ ملک دشمن قوتیں اس طرح کے واقعات سے ملک توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قافلے کو سیکیورٹی مہیا نہ کرنے پر بلوچستان حکومت بھی واقعے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری واقعے کا از خود نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ملزمان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ واربرٹن میں ڈاکوں اور منشیات فروشوں کے متعدد گروہ گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ ڈاکٹر حیدر اشرف نے تھانہ واربرٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واربرٹن پولیس کے انسپکٹر مختار علی الوی نے عملے کے ہمراہ ڈاکوں کے 3 گینگ گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون، نقدی، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا ہے، جبکہ علاقے میں منشیات فروشوں کے گروہ گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کی ہیں۔ DPO نے بتایا کہ پولیس نے عرصے سے مطلوب اشتہاری ملزمان کی بڑی تعداد بھی گرفتار کی ہے، جس پر تھانہ واربرٹن کا پورا عملہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ DPO نے کہا کہ ضلع بھر میں اچھی کارکردگی پر ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بہاول نگر کے نواحی گاؤں سید والا میں غلط کاموں سے منع کرنے پر شوہر نے تشدد کرتے ہوئے بیوی کا بازو توڑ دیا۔ بہاول نگر کے نواحی گاؤں سید والا میں غلط کاموں سے منع کرنے پر ظالم شوہر نے بیوی نازیہ بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ زخمی خاتون کو بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی خاتون اور اس کے ورثاء نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے خاوند انور کا چال چلن درست نہیں ہے، منع کرنے پر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ تھانہ گھمنڈ پور میں درخواست دینے کے باوجود تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ سیالکوٹ میں پاکستان ریلوے کے PWI کے عملے نے کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی چوری شدہ سینکڑوں ریلوے پٹریوں سے بھرے 2 ٹرک پکڑ کر 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے PWI کے اسسٹنٹ حافظ محمد ندیم کا کہنا ہے کہ قبضے میں لیے جانے والے 2 ٹرکوں پر 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 500 لوہے کی پٹریوں کو ملزمان مصری شاہ لاہور میں فروخت کے لیے لے جا رہے تھے، تاہم سمبریال ڈسکا مین ہائی وے پر تھانہ سمبریال پولیس کی مدد سے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جنہیں مزید کارروائی کے لیے تھانہ ریلوے سیالکوٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان سے برآمد ہونے والی ریل کی پٹریوں اور ٹرکوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ریلوے پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق ریلوے کی لائن چوری کرنے والے ایک منظم گروہ سے ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے چوری کے دھندے میں ملوث ہے۔ پولیس گرفتار ٹرک ڈرائیور فیاض اورنگزیب اور دیگر ملزمان سے تفتیش کر رہی ہے۔
गुजरांवाला में थिंकर्स फोरम और अंजुमन शहरिया के ज़ेर एहतमाम करप्शन के खिलाफ वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक जीटी रोड गुजरांवाला से शुरू हुई और मॉडल टाउन मार्केट पहुंचकर एख्तिताम पजीर हुई। वॉक के बाद शुरका से खिताब करते हुए डीआईजी गुजरांवाला जुल्फिकार चीमा ने कहा है कि उनका करप्शन के खिलाफ जिहाद बारिश का पहला कतरा साबित होगा। उनका कहना था कि कायदे आजम एक सच्चे लीडर और रहनुमा थे जिन्होंने हमेशा करप्शन से पाक मुआशरे और मुल्क का ख्वाब देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बानिए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नामुंतखब अहदेदारान भी मौजूद थे। बलोचिस्तान से खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। चंद लोगों की खातिर जो खेला जा रहा है पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से, पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, जो अब तोड़ के उसको तकसीम करने जा रहे हैं, दिस गोज अगेंस्ट द विजन ऑफ फादर ऑफ द पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अवाम की माशी हालत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इतनी करप्शन जो है दीगर इदारों के अंदर ये खत्म करें। हमने अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करनी पड़ेगी। फ्यूचर में आपकी क्या पॉलिसी होगी? हमें दुनिया को दिखाना है कि हम पीस लविंग हैं, हम मॉडरेट हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक करो भाई। यहाँ इंतहा पसंदी बढ़ रही है, दहशतगर्दी होती है। यहाँ हम वार अगेंस्ट टेरर में अभी भी हैं। जिम्मेदार कौन है? द आर्मी वाज रिस्पांसिबल। हर तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमें नजर आती है। सही शख्स का इंतखाब करना होगा। सबसे बड़ी बात, एक खुलूस दिल के साथ एक अच्छी नीयत की जरूरत है जो लीडरशिप में होनी चाहिए। अवामी एक्सप्रेस देखिए हर पीर से बुध रात 10:05 पर। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को किस तरह की सफारतकारी की जरूरत है? क्या सफारतकारी पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? It's blood relation. We are one nation. This is our home. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने हमें कहां पहुंचा दिया? सफारतकार क्या कहते हैं? I think Pakistan deserves all the support we can give it in its struggle with terrorism. देखिए एम्बेसी रोड में। एम्बेसी रोड देखिए हर जुमेरात की रात 10:05 पर। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। काबुल में वज़ीर आज़म गिलानी की अफगान सदर से मुलाकात। सानिया बानामई के हवाले से मुत्तहिदा ने विकीलीक्स के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लाहौर में डेंगू से मजीद 7 अफराद जाम बहक। और आर्मी चीफ का सांगड़ में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन जाफराबाद के अपने मुतालिबात के हक में अलामती भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। भूख हड़ताली कैंप में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने असातिज़ा से यकजहती का इजहार किया। डेरा अल्लाह यार में टीचर्स एसोसिएशन के अरकान ने वक्त न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बलोचिस्तान भर में असातिज़ा को दरपेश मसाइल से वज़ीर आला बलोचिस्तान को आगाह करने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हुए। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के इज़लाअ में ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से
ہر فورم پر اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائی جائے گی اور 15 اکتوبر کو صوبائی ہیڈ کوارٹرز کو کوئٹہ میں احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ مستونگ واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان کو مذہب اور فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالخالق ہزارہ کا کہنا تھا کہ زائرین کو بس سے اتار کر اس طرح گولیوں کا نشانہ بنانا ظلم اور بربریت کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں صوبے کی سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی، طلبہ، وکلاء، تاجروں اور میڈیا نے مایوس کن کردار ادا کیا ہے۔ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی درخواست لے کر اسلام آباد میں اقتدار کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، مگر وہاں پر موجود گونگے اور بہرے حکمرانوں نے بھی ہماری ایک نہیں سنی۔ عبدالخالق کا کہنا تھا کہ ان کے لوگوں کے قتل عام میں جہاں صوبائی حکومت میں شامل بااثر شخصیات ملوث ہیں، وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ اہلکار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مستونگ واقعے میں بس کمپنی کا مالک مبینہ طور پر فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے 1 اکتوبر سے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اور اب گلگت بلتستان سے خبریں۔ اسکردو میں انجمن امامیہ کی جانب سے سانحہ مستونگ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ انجمن امامیہ اسکردو کی کال پر سانحہ مستونگ کے خلاف اسکردو میں یوم سوگ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام مارکیٹیں اور بازار مکمل بند رہے، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر رہی۔ انجمن امامیہ نے اس افسوسناک واقعے کو حکومت کے لیے باعث شرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بے گناہ 29 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جس کی وہ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مرکزی امامیہ جامع مسجد اسکردو میں بعد نماز ظہر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ ہڑتال کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس بھی ہائی الرٹ رہی۔ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ کاف کے رہنما بشیر احمد خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے گلگت بلتستان میں کرپشن کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اسکردو میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کاف لیگ کے رہنماؤں بشیر احمد خان اور مرزا حسین نے کہا کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت دنیا کی نااہل ترین حکومت ہے اور اس کی کارکردگی سے عوام مایوس ہو چکے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو اس نوزائیدہ صوبے کا مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا، کیونکہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کر اقربا پروری اور جیالہ نوازی کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کاف لیگ کے رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے مسلم لیگ کاف کے عوامی منصوبوں پر اپنے نام کی تختیاں لگا کر خود کو اہل ثابت کرنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی یہی روش رہی تو کرپشن کے تمام ریکارڈ عوام کی عدالت میں لائیں گے اور گلگت بلتستان بھر میں احتجاج بھی کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں سندھ دھرتی سے۔ سندھ میں سب سے پہلے بات کریں گے سیلاب کی صورتحال کی۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقے بدستور پانی کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء خورونوش کی ترسیل اور امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ہیضہ اور ملیریا نے بھی لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ این ڈی اے کے ترجمان ارشاد بھٹی نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ اس وقت سندھ کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 23 اضلاع میں سے زیادہ تر میں امدادی سامان کی ترسیل کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں متاثرین ٹولیوں کی شکل میں بکھرے ہوئے ہیں، جنہیں منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امدادی سامان اور خیمے تو دستیاب ہیں، لیکن ان کو متاثرہ علاقوں میں پہنچانے کے لیے اہلکار موجود نہیں ہیں۔ ان کے مطابق 80 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں اور امدادی کیمپوں میں متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ارشاد بھٹی نے بتایا کہ ٹھٹھا، تھرپارکر، ٹنڈو محمد خان اور میرپور خاص میں ملیریا اور ہیضہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مراکز صحت زیر آب آنے کی وجہ سے لوگوں کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ ادھر ٹنڈو العیار کے مختلف علاقوں میں 6 فٹ پانی کھڑا ہے، جس کی نکاسی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ ان علاقوں میں کھڑی فصلیں تباہ ہیں، جبکہ سینکڑوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور امداد نہ ملنے پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔
ٹنڈولا یار کے سانگڑ سونی سیم نالے کا پانی نصف درجن سے زائد دیہات میں داخل ہونے سے اہل علاقہ ریت کے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ٹنڈولا یار میں سانگڑ سونی سیم نالے کا پانی جھنڈو مری کے دیہاتوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے، جبکہ سیم نالے کے پانی کے باعث جانوروں کی بڑی تعداد بھی ہلاک ہو گئی۔ دوسری جانب علاقے میں 6 سے 7 فٹ تک پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے پانی کے باعث اہل علاقہ ریت کے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سیم نالے کے پانی سے متاثر ہونے والے دیہاتوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کی کوئی امداد نہیں کی گئی۔ متاثرہ دیہاتیوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری امداد فراہم کی جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سیلاب متاثرین کی امداد سے زیادہ اپنی سیاست چمکانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ماتلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے سیلاب متاثرین کی امداد کے بجائے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ ریلیف کمیٹیاں توڑ کر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں۔ انہوں نے سندھ حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس نے تمام سرکاری اداروں کو پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں کے کہنے پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم 5 کروڑ پیک کا راشن متاثرین میں تقسیم کر چکے ہیں اور مزید امدادی سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میرپور خاص میں سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسی ایشن کی جانب سے خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اور کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ 3 روزہ کیمپ میں سینکڑوں سیلاب متاثرین کا مفت معائنہ کر کے انہیں ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے طارق ارائی نے بتایا کہ وہ 27 اگست سے سیلاب متاثرین کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیمپ میں اب تک 22,000 افراد کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ 15 روز موبائل میڈیکل کیمپوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ٹنڈو جان محمد کوٹ غلام محمد اور دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین کو پانی صاف کرنے کے لیے گولیاں اور دیگر ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ انسانی حقوق کے ڈائریکٹر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میرپور خاص کی عدالت نے امدادی سامان میں بے قاعدگیوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میرپور خاص کی عدالت میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم میں ناانصافی سے متعلق 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواستیں سنتوش کمار اور اتحاد حسین نے دائر کی ہیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تعلقہ سندڑی کی یونین کونسلز پھلا ڈیوں گڑھو شریف اور اسماعیل کھمبر میں سرکاری امدادی سامان کی تقسیم میں ناانصافی برتی جا رہی ہے اور امدادی سامان سیاسی وابستگی کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ 3 یونین کونسلوں میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے درخواستیں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ریفر کر دی ہیں، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے متعلقہ افسران کو ریکارڈ سمیت 23 ستمبر کو طلب کیا ہے۔ ضلع حکومت بدین کی جانب سے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی امدادی سامان میں سے پنجاب حکومت کے رمضان پیکج کی تھیلیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ برآمد ہونے والی تھیلیوں میں آٹا، کوکنگ آئل، مرچیں، دالیں، چائے، کھجوریں اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ان تھیلیوں پر حکومت پنجاب کا رمضان پیکج لکھا ہوا ہے۔ 1 ماہ گزر جانے کی وجہ سے آٹے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ دالوں میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ماہ رمضان کے وسط میں بدین کے دورے پر اپنے ساتھ 36 راشن کے ٹرک لائے تھے، جس کے بعد راشن کے ٹرک غائب ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی۔ اس سلسلے میں جب ڈی سی او بدین ڈاکٹر کاظم جتوئی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کچھ ٹرک انہوں نے اپنی تحویل میں لیے تھے جو حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے دیے گئے تھے، لیکن بعد میں مسلم لیگ کی مقامی قیادت راشن کے ٹرک اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سنی ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری اطلاعات مولانا اورنگزیب فاروقی نے کہا ہے کہ امدادی سامان کی تقسیم کو شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے فوج کے حوالے کیا جائے۔ ٹنڈو اللہ یار میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سنی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سندھ بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سینکڑوں کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حکمران اور عوام اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ عذاب الہی سے نجات مل سکے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بیرونی ممالک سے آنے والی لاکھوں ڈالر امداد متاثرین کے بجائے حکومتی عہدیداروں کے اکاؤنٹس میں جاری ہیں۔ امدادی سامان کی تقسیم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کو شفاف بنانے اور متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اسے فوج کے حوالے کیا جائے۔